بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب پوری ہو چکی ہیں، اور یہودی اپنی اسی آخری سازش میں لگے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیا جائے، کہ جسے بنانے کے بعد اس میں یہ یہودی 2000 سال پرانا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت لا کر رکھیں گے، کہ جس پر وہ اپنے مسیحا مطلب دجال کو بٹھا کر ساری دنیا پر راج کریں گے۔ اسی لیے اسرائیل آج کل پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے، اور اسی جنگ کے دوران ہی ان کا خاص ٹارگٹ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیں۔ اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ 1897 میں ہی یہودیوں نے ایک نقشہ بنا کر لی تھی، اور آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحا دجال نہیں آئے گا، اور اس کے بغیر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے۔ آج سے 100 سال پہلے جب ہٹلر نے انہی اسرائیلی یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا تھا، تو یہی اسرائیلی بچ بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے، اور اپنی ناؤ پر لکھ دیا تھا کہ اے لوگو، ہماری آخری امید مت توڑنا۔ اس وقت سبھی دیشوں نے ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیلیوں کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف منع کر دیا، لیکن آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کی چھوٹی سی جگہ دے دی۔ لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا، کہ دھیرے دھیرے جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، یہ انہی کو آپس میں لڑا کر ان کے ملک پر ناجائز قبضہ جمانے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک ظلم اٹھایا، ایسے ہی یہ یہودی 1946 کے بعد سے فلسطین پر قبضہ جما کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے ہیں، اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی بندوقوں کا نشانہ بنا کر مار ڈالا ہے۔ دوستو، مسلم دیش جیسے آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، دن رات وہ فلسطینی لوگوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ لگتا ہے ایسے ہی حالات آگے بھی رہیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب یہودیوں کا مسیحا دجال امام مہدی علیہ السلام پر غالب آنے لگے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے، اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری دنیا پر ایک عام حکومت ہوگی۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ حدیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے پڑھیں اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کی مانیں تو شاید 3 سے 4 سالوں کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں، تو اگر انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیا تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں، اور اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد امام مہدی علیہ السلام بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا، صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا۔ تم سب اس کا انتظار کرنا،
وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینارے پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک ایک صفت بیان کر دی کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء کرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر بھی تب تک 40 برس ہو چکی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خراسان کے کالے جھنڈوں والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس کے بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پانی اپنے کنٹرول میں کر لے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے پانی کھانا سب کچھ دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-2 3-3 مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک اسی وقت ایک زور کی آواز گونجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کی جامع مسجد کے ایک بڑے مینارے پر اترتے نظر آئیں گے۔ وہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینارے پر اتار کر واپس چلے جائیں گے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ تاکہ میں اس مینارے سے نیچے اتر سکوں، تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا دیجئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اس لیے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ، اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دندناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لد پر جا کر پکڑ لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیحا دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے اور اس وقت ایک بڑی خونریز جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، دجال اس زمین پر پورے 40 سال تک لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا
اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اس طرح پورے 40 سال تک دجال اس زمین پر حکومت کرے گا اور یہودی اس کی قیادت میں مسلمانوں پر بے حد ظلم اٹھائیں گے۔ لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل و کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستو، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ اب وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نشانیاں بتلائی تھی وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہے کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں۔ اسی لیے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونکے دے رہا ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی تک کی خبروں کے مطابق غازہ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غازہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ایک مہینے کے اندر اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستو، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 مسلم دیش معصوم فلسطینیوں کو اسی طرح قتل ہوتے دیکھتے رہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد ہمیں دل کو چیر دینے والی یہ خبر بھی سننے کو ملے کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان مسلم دیشوں کو ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ پیارے دوستو، ویڈیو ختم کرتے کرتے میں آپ کو ایک بہت اہم میسج دینا چاہتا ہوں، اس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ بھی میری طرح یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر لاکھوں روپے مہینہ کمانا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ابھی ڈسکرپشن میں دی گئی ویڈیو کو دیکھ کر یوٹیوب سے پیسے کمانے کا طریقہ سیکھیں اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے سہارا بنیں۔ السلام علیکم۔